جب تک آپ یہ نام لے رہے ہیں، جب تک آپ یہ سلسلہ اپنا جاری رکھے ہوئے اہل بیت کے پیغام کا، تو ظاہر یزیدی طاقتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن دیکھیے تاریخ جب تماچا لگاتی ہے نا، کسی کو ذلیل کرتی ہے تو ایسے کرتی ہے جیسے ابھی آپ کے دشمنوں کو کر رہی ہے رسوا، آپ کو احساس نہیں ہے، لیکن اسی دور میں جب آپ مشکلات کا شکار ہیں، یہ دشمن طاقتیں رسوا ہو رہی ہیں، یہ نام نہاد مذہبی جماعتیں رسوا ہو رہی ہیں، اور تاریخی رسوائی نہیں مل رہی ہے، تاریخ میں درج ہو رہی ہے۔ یہ جن جلوسوں کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں، ان جلوسوں کو رکوانے کے لیے بھی انہیں جلوس نکالنا پڑ رہا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے، جس چیز کو رکوانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی انہیں جلوس نکالنا پڑتے ہیں کہ جلوس روکو۔ ابھی میرے بھائی نے مثال دی، اور میں نے اس کی ماں کا انٹرویو سنا، جس نے کہا کہ میری بچی پر جو مصیبتیں ہوئی، مظالم ہوئے، وہ جناب زینب سے زیادہ نہیں ہے، مجھے جناب زینب کی اسیر یاد ہے۔ تو یہ ایک ان لوگوں کے منہ سے یہ جملے نکلنا کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے جماعت اسلامی ہو یا جے یو آئی ہو یا جے یو پی ہو، سب بڑھ بڑھ کر احتجاجی جلسے اور جلوس نکال رہے ہیں۔ اور تو بھائی اب مصیبت یہ کس کے خلاف کا؟ یزید وقت کے امریکہ کے خلاف۔ بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، تمہیں یزید اس وقت نظر آتا ہے جب تمہاری مار لگتی ہے، ہم 1400 سال سے پہچانتے ہیں کہ یزیدیت کہاں کہاں ہے، کس کس شکل میں ہے۔ آج اگر جناب زینب کی مثال دے رہی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کی ماں، یا آج اگر اور لوگ اپنے لوگوں کو کربلا کی مثال دے رہے ہیں، آج اگر ہمارے محترم وزیر اطلاعات صوبہ سرحد کے افتخار حسین صاحب، جن کا جوان اکلوتا بیٹا دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید کیا گیا، آج اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین آیا کہ یقیناً کربلا میں حسین کے مقابلے پر جو آئے تھے ان میں 400 حافظان قرآن ہوں گے، کیونکہ میرے بیٹے کو بھی مارنے والے یہ حافظان قرآن تھے، تو بات اتنی ہے، یہ کیوں تمہارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں؟ یہ اسی عزاداری کا صدقہ ہے۔ اگر 1400 سال سے ہم یہ ذکر نہ کر رہے ہوتے، نہ تمہیں یزید کی تمیز ہوتی، نہ تمہیں دہشت گردوں کی تمیز ہوتی، نہ تمہیں حسین کا پتہ ہوتا۔ یہ عزاداری کا صدقہ ہے، اسی لیے یزیدی ٹولے چاہتے ہیں کہ یہ ذکر نہ ہو۔ یہ ذکر ہوتا ہے تو کبھی کبھی تمہارے منہ سے یہ جملے نکل آتے ہیں، حق کے جملے۔